اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو الواضح میں آج پانچواں درس ہے اور پانچواں درس کا عنوان ہے احوال بناء الفعل الماضی احوال بناء الفعل الماضی یعنی فعل ماضی کے مبنی ہونے کی حالتیں کیا معنی ہوگا فعل ماضی کی مبنی ہونے کی حالتیں الامثلہ مثالوں کو غور سے دیکھ لیجئے پہلی مثال ہے اشتد البردو اشتد البردو ٹھنڈ سخت ہوئی یا زیادہ ہوئی سار الغبارو غبار پھیلا غبار سمجھتے ہیں نا ڈسٹ گرد گرد نزل المطرو بارش نازل ہوئی ان سب جملے سارے جملے جو ابھی ہم نے پڑھے یہ مرکب ہیں فعل اور فاعل سے اشتد البردو ٹھنڈ زیادہ ہوئی میں اشتد فعل ماضی ہے اور البردو فاعل ہے سار الغبارو میں سارا فعل ماضی ہے الغبارو فاعل ہے نزل المطرو بارش نازل ہوئی نزل فعل ماضی ہے المطرو فاعل ہے اب یہاں غور سے دیکھیے مولانا اشتد فعل ماضی سارا فعل ماضی نزل فعل ماضی اور یہ ماضی کے پہلے صیغے ہیں کون سا صیغہ ہے پہلا واحد مذکر غائب کا جو سب کا سب کیا ہے مبنی علی الفتح پہ فتح ہے کہ نہیں لاسٹ میں صحیح اشتدہ پہ بھی فتح ہے سارا پہ بھی لاسٹ میں فتح ہے اور نزلہ پہ بھی لاسٹ میں فتح ہے چونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اس لیے یہ مبنی علی الفتح ہے آگے بڑھیے 4 5 6 کو دیکھیے مولانا الاولاد لعبو الاولاد لعبو لڑکے کھیلے الرجال سافرو لوگ سفر کر گئے یا آدمیوں نے سفر کیا العمال تعبو کام کرنے والے تھک گئے اور یہ جملے فعلیہ ہے کہ جملے اسمیہ مولانا فعلیہ جملے جملے فعلیہ نہیں ہے جملہ اگر اسم سے شروع ہوتا ہے تو جملے فعل اوپر والے جملے جو تھے وہ جملہ فعل پہلے تھا اشتد سارا نزل یہ جملے فعلیہ لیکن جو اب یہاں ہے الاولاد لعبو تو الاولاد مبتدا ہے لعبو فعل ماضی ہے اور اس میں ضمیر مستتر ہم کیا ہے فاعل ہے فعل فاعل سے مل کر کیا ہو گیا جملے فعلیہ خبریہ صحیح ہے نا فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر تو لعبو میں ایک ضروری نہیں ہے ہم کو فاعل قرار دے مولانا یہ واو جو ضمیر متصل ہے جمع کے لیے یہ بھی فاعل بول سکتے ہیں آپ تو اس میں دیکھیے فعل ماضی کا جو لاسٹ ہے اصل فعل تھا لعبا سافرا تعبا تو لعبا میں با لاسٹ ہے سافرا میں را لاسٹ ہے اور تعبا میں با لاسٹ ہے ان سب پہ دیکھیے علامت کون سی آئی ہے زم اس کا مطلب یہ فعل ماضی کا یہ واحد ایسا صیغہ ہے جو مبنی علی ضم ہوتا ہے یعنی ضمے پر مبنی ہوتا ہے صحیح الاولاد لعبو لڑکے کھیلے الرجال سافروا آدمیوں نے سفر کیا العمال تعبو کام کرنے والے تھک گئے 7 8 9 کو دیکھیے مولانا فتحت البابا
میں نے دروازے کو کھولا. تلقفت القرطا، میں نے گیند کو پکڑا. تلقفت کیچ کرنا، پکڑنا. تلقفت القرطا، میں نے گیند کو پکڑا. اخذت جائزتن، میں نے انعام لیا. یہاں پہ دیکھیے فعل کے ساتھ یاد رکھیے گا جو بھی ضمیر متصل جڑتی ہے، ضمیر متصل صحیح ہے تو کیا کر دیتی ہے، اس کو مبنی علی سکون کر دیتی ہے. فتح اصل تھا، تلقفا اصل تھا، اخذا اصل تھا، لیکن اخذا ہو گیا اخذتو، تلقفا ہو گیا تلقفتو، فتح ہو گیا فتحتو. تو اگر ہم فعل کے آخر کو دیکھیں گے تو سب میں فعل کا آخر کیا ہے، مبنی علی سکون. صحیح ہے، تو فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر ملتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، مبنی علی سکون ہو جاتا ہے. فتحت البابا، میں نے دروازے کو کھولا. تلقفت القرطا، میں نے گیند کو پکڑا. اخذت جائزتن، میں نے انعام کو لیا. کلیئر ہے نا اتنا؟ جی. اب آ گئی ہے 10 11 12. یہاں بھی دیکھیں گے سب میں فعل ماضی کیا ہے مولانا، مبنی علی مبنی صدقتا فی قولکا، آپ اپنی بات میں سچے تھے یا سچ کہا آپ نے. عدلتا فی حکمکا، آپ نے اپنے فیصلے میں عدل کیا. عدل کیا. صدقتا فی قولکا، آپ اپنے قول میں سچے تھے. عدلت فی حکمکا، آپ نے اپنے حکم میں عدالت سے کام لیا. احسنت الی الناس، آپ نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی. نیکی کی. اب یہاں سب دیکھیں مولانا، سب فعل ماضی مبنی علی سکون ہے. آگے بڑھیے. تعلمنا الحیاکتا، البنات لڑکیوں نے. تعلمنا الحیاکا کہتے بننے کا ہنر مولانا، بنائی. البنات تعلمنا الحیاکتا، لڑکیوں نے سیکھی بنائی. الامہات اطعمنا اولادہن، ماؤں نے کھلایا اپنے لڑکوں کو. الفتیات رتبن المائدتا، جوان لڑکیوں نے سجایا یا مرتب کیا دسترخوان. ٹیبل. صحیح ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. جی. البنات تعلمن الحیاکہ، لڑکیوں نے سیکھا بنائی. الامہات اطعمنا اولادہن، ماؤں نے کھلایا اپنے بچوں کو کھانا. الفتیات رتبن المائدتا، ینگ لڑکیوں نے سجایا دسترخوان. اب آ جائیے مولانا، یہ سارے میں دیکھیے چونکہ نون نسوہ ہے، یہ جو نون لگا ہے تعلمنا اطعمنا رتبنا، یہ کیا ہے مولانا، نون نسوہ. نون نسوہ جب لگتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، مبنی علی سکون. کیا بولتے ہیں، مبنی علی سکون. سکون. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ جی کیسا؟ الفتیات. الفتیات ینگ لڑکیاں، جوان لڑکی. جیسے لا فتح لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے، نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے. تو فتیات لڑکیوں میں کہا جاتا ہے، ینگ لڑکی کو فتیات کہیں گے. فتات اور فتیات اس کی جمع ہے. خرجنا الی الحقول، یہ جو 14واں صیغہ ہے مولانا،
خرجنا الی الحقول ہم نکلے کھیتوں کی طرف، استنشقنا الہواء النقیہ ہم نے لی، ہم نے سونگھی، استنشقنا یعنی لینا، استنشقنا الہواء النقیہ ہم نے صاف ہوا لی، قطفنا الازہار ہم نے پھول توڑا۔ تو یہاں سب میں دیکھیں نون جو ہے، نون الف، یہ کیا ہے؟ جمع کا، جمع کا بھی نون ملا تو کیا ہو گیا؟ فعل ماضی مبنی علی سکون۔ کلیئر ہے اتنا؟ جی خرجنا الی الحقول ہم کھیتوں کی طرف نکلے، استنشقنا الہواء النقیہ ہم نے صاف ستھری ہوا لی، قطفنا الازہار ہم نے پھولوں کو توڑا۔ جی بحث کو دیکھیے مولانا، اذا نظرنا فی الامثلۃ المتقدمۃ جب ہم نے دیکھا گزری ہوئی مثالوں میں، رأینا ان کل مثال فیہا یشتمل علی فعل ماضی، رأینا، رأینا مانے ہم نے دیکھا، ان کل مثال کے بے شک ہر مثال، فیہا اس میں، یشتمل علی فعل ماضی شامل ہے اس میں فعل ماضی، شامل ہے۔ وقد عرفنا فی درس سابق اور ہم نے جانا گزرے ہوئے درس میں، ان الافعال الماضیۃ کلها مبنیۃ کہ بے شک فعل ماضی سب کا سب کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ان الافعال الماضیۃ کہ بے شک فعل ماضی، کلها مبنیۃ سب مبنی ہے۔ فالافعال التي في هذه الامثلة، فالافعال التي في هذه الامثلة تو فعل جو ان مثالوں میں ہے، اذن تكون مبنیتون، صحیح، اذن تكون مبنیتن تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ ونريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها اور ہم چاہتے ہیں جاننا اس درس میں اس کے مبنی ہونے کی حالتیں۔ اب دیکھیے مولانا، جو پڑھ لیں بہتر ہے کہ لأجل ذلك اس لیے نتأمل الامثلۃ الثلاثۃ الاولى، نتأمل یعنی ہم غور کریں، نتأمل الامثلۃ الثلاثۃ الاولى ہم غور کریں پہلی تین مثالوں میں، فنرى تو ہم دیکھتے ہیں، ان الافعال الماضیۃ کہ فعل ماضی، فیہا اس میں، وہی اشتد وسار ونزل، صحیح ہے، وہی اشتد وسار ونزل، وہ فعل کون سے مولانا؟ اشتد وسار ونزل، لم یتصل بآخرها شیء اس کے آخر سے کوئی چیز متصل نہیں ہوئی، وَنَرَى أَنَّ آخِرَهَا مَفْتُوحٌ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آخر کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ وَلَوْ تَتَبَّعْنَا الْفِعْلَ الْمَاضِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ، وَلَوْ تَتَبَّعْنَا اگر ہم تتبع کریں یعنی تلاش کریں، الفعل الماضی ایسے فعل ماضی کو، الذي لم يتصل بآخره شيء کہ جس کے آخر سے کوئی چیز نہ ملی ہو،
फी अय्य तरकीबिन, किसी भी जुमले में, रअयना आखिरहु मफ्तूहान, तो हम उसके आखिर को पाएंगे मफ्तूह। मफ्तूह। वबिदालिका नस्ततीउ, और इस तरह हम इस काबिल होते हैं, अन नकूला, के कहें, इन्नल मादी युबना अलल फत्ह फी हादिहिल हाल, कि इस हालत में फेले माजी मबनी अलल फत्ह होगा, कि जब उससे कोई चीज मुत्तसिल ना हो। वाज़ेह। और इसके आगे की बात इंशाअल्लाह कल की जाएगी। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगा मौलाना साहब जी बोलिए। एक बार मुझे ये समझाएं कि उससे उसके आखिर में कोई चीज मुत्तसिल नहीं है तो हाँ देखिए, मिसाल के तौर पर हमने लिखा, ये चलता है, ये देखिए, हमने कहा कतबा, सही है, ये फेल है, जी फेल ये है। इसका बे है, बे के आगे कुछ नहीं मिला है, लेकिन वही हमने एक और से यहाँ लिखा कतबत, बत, फेल से इससे मिली, लेकिन क्या मिली, ताय तानीस, ताए तानीस। अच्छा, तब भी इस पे क्या है, जबर है, फतह है, लेकिन यही ताय हासिल मिलाने, कतब ता, कतब ता, अब ये ता ज़मीर हाजिर है, हाजिर की ज़मीर ये मिली तो ये क्या हो गया, सुकून। सुकून। तो जब कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जितनी मिसालें देख लें फिर माजी से, कतबा, नसरा, ज़रबा, ठीक है, समिआ, ठीक है, और जलसा, जलसा, दिख रहा है ना, सब में जितनी मिसालें आप दिखेंगी, बदा, अकला, गसला, सब पे क्या आएगा, फतह आएगा। तो ये है कि जब कोई जमीर न मिले तो क्या रहेगा, मफ्तूह रहेगा। यहाँ गायब है, जमीर गायब है यहाँ। जी जी, जमीर गायब है, इसमें मुस्ततिर रहती है, पोशीदा रहती है। जी ओके, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।